بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 261 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاضحیہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم ان جانوروں سے متعلق جانیں گے جن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ اس کے بعد پھر ہم قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے اس سے متعلق پڑھیں گے۔ تو آج کے اس سبق کا خلاصہ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ما تجوز فی الاضحیۃ وما لا تجوز، کہ حیوانات میں سے کن کن حیوانوں کی کن کن جانوروں کی قربانی جائز اور کن کن کی جائز نہیں۔ دوسری بات ہم سن الاضحیۃ قربانی کی جانور کی عمر سے متعلق پڑھیں گے کہ گائے اگر قربانی کے لیے لائی جائے تو وہ کتنے عمر کی ہونی چاہیے، اونٹ کتنے عمر کا ہونا چاہیے وغیرہ ذالک، اس سے متعلق پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پر اشتراط نیت القربت، قربانی میں نیت قربت یعنی عبادت کی نیت کرنا یہ شرط ہے، اس سے متعلق ہم پڑھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد لحم الاضحیۃ وجلدہا، اضحیہ یعنی قربانی کے چمڑے اور گوشت سے متعلق مسائل پڑھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اور آخر میں خاتمۃ الکتاب میں مصنف علیہ الرحمہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر دو بندوں میں سے ایک دوسرے کی جگہ قربانی کر لے یا غلطی سے ایک دوسرے کی قربانی کی جانور ذبح کر لے تو اس صورت میں ان کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں، اس سے متعلق آج کے سبق میں ہم تفصیلاً جانتے ہیں۔ تو عزیز طلباء آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں والأضحیۃ من الإبل والبقر والغنم وجاز السنی من الكل والجزع من الضأن وإن مات أحد السبعة وقالت الورثة اذبحوها عنه وعنكم صحا وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مرتدا أو نوى اللحم لم يجوز عن واحد منهم ويأكل من لحم الأضحية ويوكل غنيا ويدخر ندب ألا ينقص الصدقة من الثلث ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو جراب وغربال وندب أن يذبح بيده إن علم ذلك وكره ذبح الكتابي ولو غلط وذبح كل أضحية صاحبه صح عنهما ولا يزمنان۔ فرماتے ہیں والاضحیۃ من الابل، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کن کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن کن کی نہیں۔ تو فرماتے ہیں والاضحیۃ من الابل، قربانی اونٹ سے کی جائے، والبقر گائے سے، والغنم اور بکری سے۔ غنم میں پھر بیڑ بکری سب آ جاتے ہیں، بقر میں بھینس آ جاتا ہے، تو انہی جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو حیوانات جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں۔ وجاز السنی من الکل، اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ قربانی کی جانوروں کی عمر سے متعلق بحث فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو گائے ہے، بکری ہے یا اونٹ ہے، ان میں سے سنی ہی کافی ہو جائے گا قربانی کے لیے۔ وجاز سنی من الکل، ان میں سے سنی جو ہے وہ کافی ہو جائے گا قربانی کے لیے۔ سنی سے مراد کیا ہے؟ سنی سے مراد اگر اونٹ کو ہم لے لیں تو اونٹ میں سنی اس اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں جس کی عمر کم از کم 5 سال ہو چکی ہو، اور بقر جاموس وغیرہ میں سنی اس کو کہا جاتا ہے جس کی عمر 2 سال ہو، اور غنم میں سنی اس بیڑ بکری کو کہا جاتا ہے جس کی عمر 1 سال ہو۔ تو لہذا اونٹ 5 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، یہ قربانی میں اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ گائے اور بھینس 2 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور بکری 1 سال سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ البتہ بیڑ کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ اگر وہ 6 مہینے سے زیادہ ہو اور 1 سال سے کم ہو لیکن باڈی میں اور ظاہری شکل و صورت میں وہ سنی جیسی لگتی ہو
تو اس بھیڑ کی قربانی پھر جائز ہوگی. تو اس لیے فرمایا وجاز سنی من الکل، ان میں سے ہر ایک میں سے سنی کافی ہو جاتا ہے. والجزع من الضأن، جزع کہتے ہیں بھیڑ بکری کے 6 مہینے یا 6 مہینے سے زائد جو 1 سال سے کم کا بچہ ہے اس کو جزع کہتے ہیں. تو بھیڑ بکری میں سے اگر جزع بظاہر شکل صورت میں سنی کی طرح لگتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. وَإِن مَاتَ أَحَدُ السَّبْعَةِ وَقَالَتِ الْوَرَثَةُ اذْبَحُوهَا عَنْهُ وَعَنْكُمْ صَحًّا. صورت مسئلہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ 7 شرکا نے مل کر ایک گائے وغیرہ قربانی کے لیے لے لی اور بکرا منڈی سے لا کر اپنے گھروں کے سامنے کڑی کر دی کہ کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ اور اس کو ہم ذبح کریں گے. اتنے میں آج ایک بندہ ایک شریک ان میں سے فوت ہو جاتا ہے. تو اب ماں بقی 6 شرکا کیا کریں گے؟ اس مشترکہ جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں اب چونکہ اس شریک کا حصہ جو فوت ہو چکا وہ ورثہ کی طرف منتقل ہو چکا ہے تو لہذا ورثہ سے اجازت لے لیں. ماں بقی شرکا نے اگر اجازت لے لی اور ورثہ نے اجازت دے دی تو یہ ذبح کر لے، سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. اور اگر انہوں نے اجازت نہیں لی، بغیر اجازت کے ذبح کر لی تو کسی کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک شریک کا جو حصہ تھا ان کے ورثہ کی طرف منتقل ہوا اور ان کی اجازت کے بغیر ان نے یہ ذبح کیا، یہ اب درست نہیں. اس لیے کہ ان کی طرف سے قربت عبادت واقع نہیں ہوئی. تو اس لیے ورثہ سے اجازت لینا ضروری ہے. اگر ورثہ اجازت دے دے تو استحساناً ان کی طرف سے بھی اجازت درست ہو جائے گی، لیکن قیاس اگرچہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی اجازت درست نہ ہو، اس لیے کہ یہ اہلاک ہے اور صدقہ میں اہلاک درست نہیں. لیکن چونکہ بہت سارے عبادات اہلاکی کی صورت میں میت کی طرف سے واقع ہو جاتی ہیں تو اس لیے فرماتے ہیں یہ اس کی طرف سے ورثہ کی اجازت سے درست ہو جائے گی. وَإِن مَاتَ أَحَدُ السَّبْعَةِ، اگر 7 شریکوں میں سے ایک فوت ہو جائے، وقالت الورثۃ، اور ورثہ کہے اذبحوها، ذبح کر دو اس کو، عنہ، اس میت کی طرف سے، وعنکم، اور اپنی طرف سے، صحا، تو یہ صحیح استحساناً. وَإِن كَانَ شَرِيكُ السِّتَّةِ نَصْرَانِيًّا، ضابطہ یہ عزیز طلبہ یاد رکھو کہ قربانی کے جتنے بھی شرکا ہے ان میں سے کوئی حرام خور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حرام مال سے عبادت اور صدقہ یہ درست نہیں، بلکہ حرام مال کو صدقہ اور عبادت کی نیت سے دینا یہ گناہ علی الگناہ ہے، یعنی ڈبل گناہ ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھے کہ جتنے بھی شرکا ہے ان سب کی نیت جو ہے وہ عبادت کی ہو، قربت کی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کے لیے وہ اس جانور کے ذبح کرنے میں شریک ہوئے ہوں. کسی کا مقصد گوشت نہ ہو کہ میں اپنے بچوں کو یا اپنے لیے جو ہے نا گوشت کی وجہ سے جو ہے ان میں شریک ہوا ہوں. اگر 7 شرکا میں سے ایک کی نیت بھی گوشت کی ہوئی، باقی کی قربت کی ہوئی، تو کسی شریک کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی. یا اگر ایک نصرانی یا مرتد ہوا، قادیانی ہوا، شیعہ ہوا، تو کسی بھی قربانی درست نہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے تو یہ عبادت نہیں ہوگی، باقیوں کی طرف سے عبادت ہوگی، تو اس قسم کی قربانی پر درست نہیں ہوگی، کیونکہ سب کی طرف سے قربت کی نیت کرنا یہ ضروری ہے. وَإِن كَانَ شَرِيكُ السِّتَّةِ نَصْرَانِيًّا، اگر 6 شرکا میں سے ایک نصرانی ہو، او مرتدن، یا مرتد ہو، او نوى اللحم، یا ان میں سے ایک نے گوشت کی نیت کی ہو، لم يجوز عن واحد منهم، تو ان 6 میں سے کسی کی طرف سے یہ قربانی جائز نہیں ہوگی. وَيَأْكُلُ مِن لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ وَيُوكِلُ غَنِيًّا وَيَدَّخِرُ. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ قربانی کی گوشت کا مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں. یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ قربانی کی گوشت میں سب سے بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اس کے 3 حصے بنائے. ان میں سے ایک حصہ اقربا رشتہ داروں کے لیے ہو، ایک مساکین فقراء کے لیے ہو، اور ایک اپنے گھر کے لیے ہو. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کو گوشت کی زیادہ ضرورت نہ ہو، وہ پرہیز کرتا ہے، گوشت کھاتا نہیں ہے، گھر والے بھی زیادہ گوشت استعمال نہیں کرتے، یا ان کے گھر میں گوشت وافر ہے، پوری بڑی گائے ذبح کی ہے، تو فرماتے اس صورت میں یہ کام کرے. اگر کوئی شخص صاحب عیال ہے، پورے سال میں ان کو ایک ہی مرتبہ
مرتبہ یہ گوشت وافر مقدار میں ملتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے سارا کا سارا گوشت رکھے. اسی طرح کوئی مہمان وغیرہ آئے ان کو کھلائے، پھر مالدار ہے ان کو بھی کھلا سکتا ہے، فقراء کو بھی کھلا سکتا ہے. یعنی اس گوشت کے خرچ کرنے میں سوائے اسراف کے باقی اس کو شریعت نے ہر قسم کی اجازت دی ہے، چاہے ٹکے بنا کر کھائے، چاہے غنی کو کھلائے، چاہے دوستوں کو کھلائے، کسی کو بھی کھلا سکتا ہے، کسی قسم کی پابندی نہیں. تو یہی فرما رہے وَيَأْكُلُ مُضَحِّي، قربانی کرنے والا کھائے، مِن لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ، قربانی کی گوشت میں سے، وَيُوكِلُ غَنِيًّا وَيَدَّخِرُ، اسی طرح غنی کو کھلائے بھی، وَيَدَّخِرُ، ذخیرہ اندوزی بھی کرے. وَنَدُبَ أَلَّا يَنْقُصَ الصَّدَقَةَ مِنَ الثُّلُثِ، البتہ مستحب یہ ہے کہ صدقہ جو یہ کرے فقراء کو جو یہ دے وہ ثلث سے کم نہ ہو، یعنی 3 حصے بنائے، ان میں سے جو فقراء کا حصہ ہے وہ ثلث سے کم نہ ہو. وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا أَوْ يَعْمَلُ مِنْهُ نَحْوَ جِرَابٍ وَغِرْبَالٍ، اس قربانی کی جانور کا جو چمڑا ہے اس کو صدقہ کرے. یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ قربانی کے چمڑے سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اس چمڑے سے اگر کوئی شخص بذات خود نفع اٹھانا چاہے، مثلا اسے اپنے لیے کوئی جائے نماز بنائے یا چلنی بنائے یا کوئی اور چیز بنائے تو یہ بنا سکتا ہے، اپنے لیے جوتے وغیرہ بنائے، کچھ بھی کرے تو یہ کر سکتا ہے. لیکن اگر یا کسی فقیر کو صدقہ کر لے، لیکن اگر اس کو بیچ دیا تو بیچنے کے بعد اس کی قیمت واجب التصدق ہے، وہ کسی غنی کو نہیں دے سکتا، وہ کسی مسجد وغیرہ میں نہیں دے سکتا، اسی طرح کسی مزدور کو تنخواہ میں بھی نہیں دے سکتا. ویسے بطور صدقہ کے غنی کو بھی دے سکتے ہیں، سب کو دے سکتے ہیں. وَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا أَوْ يَعْمَلُ مِنْهُ نَحْوَ جِرَابٍ، ویسے اپنے لیے جراب وغیرہ بنائے، وغربال یا چھلنی بنائے. وَنَدُبَ أَنْ يَذْبَحَ بِيَدِهِ إِنْ عَلِمَ ذَلِكَ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مضحی کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ اولا اور بہتر ہے. لیکن یہ مستحب اس صورت میں ہے کہ جب مضحی بڑے دل والا ہو اور ذبح کرنے کا طریقہ جانتا ہو. لیکن اگر وہ ذبح کرنے کا طریقہ نہیں جانتا اور اسی طرح جو ہے اس کو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا یا جانور کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے تو اسی صورت میں پھر اس کے لیے مستحب نہیں بلکہ مکروہ ہے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھنا. ان عالم ذالک، یعنی مستحب اس وقت ہے کہ اگر یہ ذبح کرنا جانتا ہو. وَكُرِهَ ذَبْحُ الْكِتَابِيِّ، فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یا نصرانی اگر محلے میں آس پڑوس میں رہتا ہو اس کے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرانا یہ مکروہ ہے. وَلَوْ غَلَطَ وَذَبَحَ كُلُّ أُضْحِيَّةَ صَاحِبِهِ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ خاتمۃ الباب ذکر فرما رہے. صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید اور عمر دونوں نے اپنے لیے بکرے لی ہے قربانی کرنے کے لیے. زید نے بھی شاندار بکرا لی ہے، عمر نے بھی شاندار بکرا لی ہے، دونوں پڑوسی ہے. جیسے ہی صبح ہوئی نماز پڑھے اور آ کر ذبح کرنے لگے تو زید نے عمر کا بکرا ذبح کیا، عمر نے زید کا بکرا ذبح کیا. دونوں نے ایک دوسرے کا بکرا غلطی سے ذبح کر لیا. تو اب فرماتے ہیں کہ یہ قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں دونوں کی قربانی درست ہو جائے گی استحساناً، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ضامن بھی نہیں ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ دونوں نے یہ بکرا قربت کی نیت کی سے ہی ذبح کیا ہے اور دونوں نے لیے بھی قربانی کے لیے تھا، تو اس لیے فرماتے دونوں کی طرف سے قربانی واقع ہو جائے گی. اب ایک نے دوسرے نے پہلے کا جو ہے بکرا ذبح کیا ہے تو کیا زید عمر ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے بکرے کے ضامن بھی ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ ایک دوسرے کا مال بغیر اس کی اجازت سے انہوں نے طلب کیا، لہذا ضامن ہونا چاہیے، لیکن استحساناً یہ ضامن بھی نہیں ہوں گے. ولو غلطا، اگر دو آدمیوں نے غلطی کی، وذبح کل، اور ہر ایک نے ذبح کیا، اضحیت صاحبی، اپنے ساتھی کیا قربانی، صح عنہما، تو دونوں کی طرف سے قربانی صحیح ہو جائے گی. ولا یضمنان، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضامن بھی نہیں ہوں گے. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ان جانوروں سے متعلق پڑھا جن کی قربانی جائز اور کن کی قربانی جائز نہیں، پھر قربانی کی جانور کی عمر سے متعلق پڑھا، پھر قربانی کی جانور کے ذبح کرنے کے بعد گوشت اور اس کے چمڑے سے متعلق پڑھا، اور آخر میں ہم نے خاتمۃ الباب سے متعلق ایک مسئلہ پڑھا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.